رافعی جملہ بلا شافعی یوم جزا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑے عظیم صحابی جن کے بارے میں ہم سب ان کا نام سنتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا انہیں بڑا قرب ملا، اصحاب صفہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو جلدی جلدی مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ جو مدینہ گئے انہیں معلوم ہے کہ روضہ رسول کے قریب ایک چبوترا بنا ہوا ہے جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، اور وہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، نبی پاک سے دین حاصل کرتے تھے، پیارے آقا انہیں گھر سے کھانا بھی بھجوایا کرتے تھے۔ بڑا قرب تھا۔ اور اصحاب میں ایک ایسی عظیم ہستی جن کی سیرت بڑی کمال کی ہے، اور ان کا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ آپ کی آستین میں آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بلی ہوا کرتی تھی، اور بلی کو ہریرہ، چھوٹی بلی کو ہریرہ کہتے ہیں، اس لیے آپ کو چھوٹی بلی والا ابو ہریرہ، یہ آپ کی ایسی کنیت مشہور ہوئی، ایسا نام مشہور ہوا، اور اصلی نام لوگوں کو نہیں پتا، دنیا انہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی تمام صحابہ میں، ایک کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ۔ کیسا حافظہ ہوگا، کیسی ریممبرنس ہوگی، کیسی ان کی قوت حافظہ ہوگی۔ لیکن یہ حافظہ ملا کیسے؟ ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، جب اتنی حدیثیں روایت نہیں کی تھی، کہتے حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بات سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی ہے، حضور مجھے حافظہ چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یادداشت مانگنے آئے۔ غور کیجئے، کوئی کھانا مانگے، کوئی پیسے مانگے، کوئی چیز مانگے، جو دینے والی ہے وہ بندہ دے دیتا ہے، مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو، یہ جانتے تھے کہ جو مانگیں گے حضور عطا فرما سکتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور مجھے یاد نہیں رہتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ آپ نے اپنی چادر پھیلائی، نبی پاک نے مٹھی ان کی چادر کی طرف کر کے کھول دی۔ ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا دو، نظر کچھ نہیں آ رہا، مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ اگر آقا نے کہا ہے نا کہ سینے سے لگا دو تو انہوں نے لگا لیا۔ کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مجھے کوئی بات بھولتی نہیں ہے، جو سنتا ہوں وہ یاد ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں، مگر ان کی زندگی کا ایک اور پہلو بڑا پیارا ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے، کہ آپ کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ کی والدہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائی تھی، آپ ایمان لے آئے تھے، ماں کی خدمت بھی بہت کرتے کیونکہ ان کو ماں کی ایک قربانی کا بڑا احساس تھا، اور وہ یہ تھا کہ ماں جب جوان تھی تو بیوہ ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ بہت چھوٹے تھے، تو ماں نے قربانی دی اور اپنے بیٹے کی پرورش کی۔ اب ماں بوڑھی ہو گئی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی احساس تھا کہ میں نے ماں کی خوب خدمت کرنی ہے، خود ایمان لے آئے، مگر ماں کے لیے بڑی دل میں تمنا تھی کہ ماں بھی ایمان لے آئے۔ ماں سے عرض کرتے رہتے ماں آپ بھی ایمان لے آؤ، ماں مانتی نہیں تھی۔ نبی پاک کی انہیں باتیں بتاتے، پیارے آقا کے دربار میں جاتے، پھر ماں کو بتاتے، کوشش کرتے رہتے۔ ایک دن والدہ نے حضرت ابو ہریرہ جب ایمان کی دعوت پیش کی نا، تو والدہ نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کچھ نازیبا بات کہی، بہت دل دکھی ہوا، پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ دل نبی پاک کے قدموں میں تھا۔ وہ صحابی تھے جو کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ صحابہ نے یہ ثابت کیا کہ چاہے ماں باپ کیوں نہ ہوں لیکن رسول پاک کی غلامی کے سامنے سب قربان ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور دعا کرتے میری ماں ایمان قبول کر لے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھ گئے تو پھر دعا قبول ہونی ہے۔ پیارے آقا نے دعا فرما دی، اے اللہ، حدیث
کا خلاصہ ہے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. آپ کہتے ہیں میں گھر آیا, ماں غسل کر رہی تھی, میں حمام کے باہر کھڑا ہو گیا کہ ماں باہر نکلے گی, پھر اسلام کی دعوت پیش کروں گا کیونکہ اب تو رسول پاک کی دعا لے کر آیا ہوں. مگر ماں جب غسل کر کے باہر آئی تو ابو ہریرہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. سبحان اللہ. پورا پاسے ہی پلٹ گیا, بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. دوڑتے ہوئے پھر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے کہ حضور میری ماں نے ایمان قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ اس طرح دعا دی کہ اے اللہ مومنوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت ڈال دے. سبحان اللہ. اب دیکھو ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے محبت ہے, جبھی تو ذکر کر رہے ہیں. اللہ کریم نے مومنوں کے دلوں میں سیدنا ابو ہریرہ کی, اور جنہوں نے آج یہ حدیث سن لی ان کی والدہ کی محبت بھی دل میں پیدا ہو گئی کیونکہ رسول پاک نے انہیں دعا دی ہے. اب سنو, ایک بار بڑا بھوک, اب صحابہ کرام جو تھے نا وہ بڑی جس کو آپ کہیں گے فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے. اے ناروال میں رہنے والوں, کبھی تھوڑے دنوں کا لاک ڈاؤن لگ جائے, تھوڑا کاروبار کم ہو جائے تو شکوہ شکایت زبان پر آتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ قریبی ساتھی ہیں نبی پاک کے. ایک بار بارگاہ رسالت میں آئے, حضور نے کہا کیسے آنا ہوا؟ حضور بھوک نے ستایا, حضور بھوک نے ستایا. ارشاد فرمایا میرے آقا نے ایک کھجور کا تھال منگوایا اور اس میں سے پتہ ہے کتنی کھجوریں دی سیدنا ابو ہریرہ. نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو 2 کھجوریں دی, صرف 2 کھجوریں, اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ لے لو, کھا لو, یہ تمہیں کافی ہوتا ہے. آپ نے 1 کھجور کھائی اور 1 جیب لے رکھی. نبی پاک نے کہا اے ابو ہریرہ دوسری کیوں نہیں کھائی؟ حضور ماں بھی بھوکی ہے, ایک ماں کے لیے رکھی ہے. سوچو, میں یہاں اس واقعے کو بریک کرتا ہوں. یہ تھے صحابہ جنہوں نے جانے قربان کی نبی پاک علیہ السلام پر, مگر فقر و فاقہ غربت کا عالم یہ کہ 1 کھجور اپنے لیے, 1 ماں کے لیے, کئی دن کے فاقے ہوتے تھے. آج مطلب کا کھانا نہ ملے تو ماں سے لڑتے ہیں. اے والدہ تم نے کھانا صحیح نہیں بنایا, ٹھنڈا کھانا ہے, مرچی زیادہ, نمک کم, میں نے تو یہ والا انڈا کھانا تھا, مجھے تو یہ والی روٹی کھانی تھی. ماں ہے یا ہوٹل والی ہے, فرمائشیں ختم نہیں ہوتی. سوچو اپنی پسند کا جس دن کھانا نہ ملے اس دن گھر میں لڑائی, جس دن کاروبار کم ہو جائے تو اللہ سے شکوا. نہ کرو ایسا. یہ وہ لوگ تھے جو جنتی ہیں مگر 1 کھجور پر, 2 کھجوروں پر دن گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جب دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1 کھجور سیدنا ابو ہریرہ نے کھا لی, جیب میں رکھی ہے, پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ دوسری بھی کھا لو, تمہاری ماں کے لیے 2 اور دے دیتے ہیں. نبی پاک نے اور انہیں عطا فرمائی. اتنی بڑی ہستی ہیں مگر پھر حج پر نہیں گئے. جب تک ماں زندہ رہی ماں کی خدمت کرتے رہے, حج پہ نہیں گئے کہ بوڑھی ماں کو تکلیف ہوگی. ماں کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ حج کو گئے. اب یہاں میں آپ سے ان لوگوں سے بات کروں گا کیونکہ یہ نارملی وہ ایریاز ہیں پاکستان کے کہ جہاں سے بہت سارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں یا بیرون ملک جانے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ادھر بوڑھے ماں باپ پریشان, ان کی خدمت کا موقع ہے, اور وہ بیرون ملک میں ہوتے ہیں. سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, یاد رکھنا. ماں باپ چلے جائیں نا بہت یاد آتے ہیں, یاد رکھنا. یہ دنیا کے کام کاج, نوکری, پاسپورٹ, ویزے یہ سب بعد میں ہو جائیں گے, لیکن اگر ماں چلی گئی نا, اگر والد چلا گیا اور اس کی خدمت نہ کی تو زندگی بھر یہ احساس دل میں رہے گا. کئی لوگ تو جنازے میں بھی نہیں پہنچ پاتے, کہتے ہیں کیا کریں, اجازت نہیں ملی, ویزا نہیں ملا, ٹکٹ نہیں ملا, مہنگا ٹکٹ تھا. وہ ہماری کھانسی پر رات کو اٹھ جاتے تھے, وہ ہمارے بخار پر نوکری پر نہیں جاتے تھے, ہمارے والد صاحب ہمیں پکڑ کر ہاسپٹل لے جاتے تھے, اور آج وہ بستر پر پڑے ہوتے ہیں مگر بچوں کے لیے, بچوں کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. ایک بار ایک یورپ کا نوجوان مجھے ملا, کہتا ہے عبدالعزیز بھائی میری ماں بہت بیمار ہے, مجھے بہت یاد کرتی ہے, لیکن میرے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے. میں اگر چھوڑ کے ماں کو یورپ چھوڑ کے چلا گیا نا واپس نہیں آ سکتا. یہاں کافی اچھا کما لیتا ہوں, آپ مشورہ دیں میں کیا کروں. میں نے کہا تم ایسی بات کا مشورہ مجھ سے لے رہے ہو, یہ بتاؤ یورو کے مقابلے میں ماں کی کیا اہمیت ہے. ہماری ماں چلی گئی نا, زندگی بھر روتے رہو, سب کچھ چھوڑو,
ماں کے پاس پہنچو، اس کے قدموں پہ جاؤ، اس کی دعائیں لو، اس کی خدمت کرو، رب راضی ہو گیا تو تمہیں پاکستان میں بھی بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ فیلنگز ہیں جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر آدھی روٹی جو ہے نا ان سے دور رہ کر 10 روٹیوں سے اچھی ہے۔ خدارا ماں باپ کی قدر پہچان، بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے بزرگ کہاں کہاں پہنچ گئے، ان کے درجے بڑے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے، ماں کی